فرض نماز کے بعد امام صاحب جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں کیا وہ سنت سے ثابت ہے؟ اور اگر کوئی مقتدی اس میں شریک نہ ہو سکے تو کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد جی فرض نماز ہو یا سنت نمازیں ہوں یا نفل نمازیں، ان کے بعد دعا کرنا جائز و مستحسن ہے، اور اس کا ثبوت نہ صرف سنت سے بلکہ کتاب اللہ سے بھی ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سلف صالحین سبھی سے اس کا ثبوت ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ علم نشرہ میں یہ آیت کریمہ آپ پڑھتے ہوں گے تلاوت کے وقت، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تلمیذ رشید ہیں حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ سے مراد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ تو دعا کے لیے کوشش کرو، صرف دعا ہی نہیں، کوشش کر کے دعا کرو، اتعب فی الدعاء، دعا کے لیے کوشش کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور فرغب کا معنی کیا؟ تضرع، اور اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرو۔ پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، تضرع کے ساتھ دعا کرو، خوب دعا کرو۔ تو یہ تو قرآن پاک سے ثبوت ہو گیا۔ اچھا، قرآن پاک میں کسی نماز کو خاص نہیں کیا گیا ہے کہ نفل نماز پڑھو تب ایسا کرو، سنت نمازیں پڑھو تب ایسا کرو، مطلق رکھا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم فارغ ہو جاؤ، عبادت کر کے تب تم فارغ ہو جاؤ، نماز پڑھ کے جب تم فارغ ہو جاؤ۔ لہٰذا فرض نمازیں ہوں، نفل نمازیں ہوں، سنت نمازیں ہوں، یا کوئی اور بھی عبادت ہو، جیسے تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، نماز فرض پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہر عبادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو خاص قرآن پاک سے ثبوت ہوا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے 4 موٹی موٹی جلدوں میں، اتنی بڑی بڑی جلد ہے، ایک ہی جلد، 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے المستدرک علی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد یہ کتاب لکھی گئی۔ جو صحیح حدیثیں رہ گئی تھیں کسی وجہ سے، تو ان حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا المستدرک کے نام سے۔ اس میں ایک حدیث یہ نقل کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ سبحان اللہ، زبان سے بات جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، یہ ان کی شان تھی۔ سبحان اللہ۔ کون ہے یہ؟ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ان میں کوئی ایک دعا کرتا ہے اور باقی آمین کہتے ہیں، لَأَجَابَ، تو اللہ وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد جماعت سے جو نماز ادا کی گئی، تو سلام پھیرنے کے بعد جو نمازیوں کا مجمع ہے، یہ سب سے اچھا اجتماع ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کی بندگی کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اس سے اچھا اجتماع اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو اجتماع ہو
اور اس میں کوئی دعا کرے اور باقی لوگ آمین کہیں تو اللہ وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے. تو سنت رسول اللہ سے ثابت ہوا نا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی ہمارا اجتماع ہے اور اچھا اجتماع حسن ہے, سبحان اللہ. سنت نبوی کے مطابق ہے. تو انشاءاللہ اس اجتماع میں بھی جو دعا ہوگی اور آپ سب لوگ آمین کہیں گے, اللہ اسے قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. آمین. سبحان اللہ. ایک جنازے کا موقع ہے کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ بھی بڑے مستجاب الدعوات تھے. انہوں نے اپنے ایک آدمی سے کہا دیکھو کیا 40 آدمی کے قریب جمع ہو گئے؟ تو دیکھا انہوں نے, آ کے بتایا, رپورٹ دی کہ ہاں 40 آدمی قریب جمع ہو گئے. تو گئے اور نماز جنازہ پڑھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب 40 آدمی کا مجمع ہوگا تو یہ لوگ جنازے میں کیا کرتے ہیں؟ دعا ہی تو کرتے ہیں نا. تو امام دعا کرتا ہے, باقی لوگ بھی دعا کرتے ہیں. ان میں کچھ نہ کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ضرور ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. تو اور نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ سلف صالحین کا بھی طریقہ رہا ہے. اس لیے یہ جائز و درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی عذر پیش آ جائے, مثلا کسی کو پیشاب لگ گیا اس لیے وہ چلا گیا, تو اس پر اعتراض نہ کیا جائے. عذر کی وجہ سے کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے, لیکن جنہیں کوئی عذر نہیں ہے تو یہ ان کی سعادت ہے, خوش نصیبی ہے کہ وہ بیٹھے دعا میں شریک ہوں, آمین کہیں, پھر جائیں. سبحان اللہ.